کے ساتھ سنیں ہمارے بیچ قاری نفیس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به وعلیہ ونعوذ باللہ من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکیت یہ فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محترم حضرات، قابل صدر احترام صدر جلسہ استاد محترم حضرت قاری سید نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم، محتمین مناظم اعلیٰ مدرسہ جمال القرآن بلاسپور، یہاں تشریف فرما اور ان کی صدارت میں جلسہ بھی ہے، اور وہ دیگر اکابر نیومن حضرت مولانا خورشید صاحب ندوی، ہمارے بہت محترم اور ہمارے مشکل حضرت مولانا رضا احمد صاحب قاسم رضا قاسم صاحب، وہ دیگر شعراء اور دیگر علماء کرام اور ہمارے بہت سے مشکل اور عزیز دوست حضرت حافظ قاری بنظر صاحب۔ یہ میری بساطی کیا میری اوقاتی کیا ہے؟ سب سے پہلے جو مدرسے کے مدرس ہیں ان سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ ان بچوں کے آپ پیچھے چلے جائیں، ان کی نگرانی کریں۔ یہ بچے کیونکہ مستقل اجازت سے بیٹھ نہیں سکتے تو تھوڑا ان کو جو یہ بات چیت نہ کریں، پورے بچے غور سے ادھر سنیں۔ یہ جتنے بچے اور بچیاں آئے ہیں جتنے دیر میں بات ہوگی آپ ادھر غور سے سنیں۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا عزیز مرغوب الرحمن صاحب قاسمی، استاد دال مغربی گڑھیا، ان کی بھی بیان ہونا ہے۔ میں کوئی مقتدر نہیں ہوں پر یہ عجیب اتفاق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگ کی دعائیں میرے ساتھ ہے کہ مقرر کے حیثیت سے بلایا گیا اور پھر جہاں استاد ہو جہاں پڑھے ہوں
تو وہاں زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کہ بولنا بھی آتا ہو تو آدمی بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن میں بچپن سے نڈر رہا ہوں، تو اس نڈر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ گستاخی کی جرات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ میرے اندر میں اپنی وہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ جیسے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے بچہ چاہے لاکھ کچھ ہو جائے، لاکھ کچھ بن جائے، بچہ ہی رہتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے اساتذہ نے، ہمارے استادوں نے کان پکڑ کے جوتیاں مار کے چار تھپڑ مار کے کچھ سکھایا اور کچھ بھی ادنا سا بھی کچھ ہمارے اگر ہے تو فضل خدا ہے اور اساتذہ کرام کی نگاہ خاص اور بزرگوں کی دعائیں۔ میرے خوش نصیبی ہے کہ میرے والد محترم یہاں تشریف لائے، تو میں بس اتنا کہتا ہوں کہ ہمارے استاد موجود ہیں حضرت قاری صاحب، بس میں یہ اپنے دل میں ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسے استاد کے سامنے آپ بولنا چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن استاد کا کام ہے کہ وہ تو آپ کو بلوائے گا، سبق تو سنے گا۔ تو جیسے ہم نے بچپن میں سبق سنایا ہے، بس آج بھی تھوڑا سبق سناؤں اور کچھ نہیں۔ باقی قابل مبارکباد ہے آپ تمام کہ آپ کے اس مدرسے میں اس کی سنگ بنیاد بھی آج بڑے مسجد کی اور جدید تعمیر مدرسہ ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے، میں بولتا ہوں تو کبھی کبھی بہت زیادہ بولتا ہوں، لیکن حق بات بولنا چاہیے۔ میں قسم کھا کے بولتا ہوں کہ اگر اس جگہ ناچ گانے کا اگر انتظام ہو جاتا تو اثر کے ٹائم کی 4 بجے لوگ آ کے سامنے ہم کو رہنا ہے اور لوگ اپنے گھروں کو، کاروباروں کو چھوڑ کے یہاں آ گئے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ حالات اتنے کیوں ہیں؟ تم نے خدا کے دین کو بھولا، ہمارے دلوں سے مدرسے کی اہمیت ختم ہوئی، ایمان کی اہمیت ختم ہوئی، علماء کی قدر نگاہوں سے گھٹی، تو حالات ہمارے ساتھ ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اتنا بڑا گاؤں ہے، آزو بازو میں بھی دعوت پہنچائی گئی ہے اور اس گاؤں میں تقریباً لوگوں کو معلوم ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، جو بھی 2-4 باتیں ہوتی یا سنتے آ کر کے اور پھر اس پہ عمل کرتے، اسے بدقسمتی نہ کہا جائے کہ اتنا بڑا گاؤں سے بمشکل 40 سے 50 آدمی موجود نہیں ہے، باقی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، مزید دین کی قدر لانے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی بات صحیح معنی میں صحیح طریقے سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہم یہاں پر جو آئے ہیں، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ حضرت طالب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ آدمی جب کسی بیان یا جلسہ گاہ میں جاتا ہے تو 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ آتے ہیں کہ چلو بھائی دیکھیں گے جلسے میں کتنا سجاوٹ ہے، کیا بناوٹ ہے، کیا تصنفن ہے، اور کون سا مولوی صاحب کتنا ڈھنگ سے تقریر کرتے ہیں، کن کی تقریر اچھی ہے، کن کی نعت اچھی ہوگی۔ ایک آدمی ایسا ہی، اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو بھائی دین کی بات ہوگی، دین کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ یہ دوسرے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ایک مزاج اور لوگوں کا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی دین کی بات ہوگی، علماء بیانات کریں گے، تقریریں ہوں گی، تو انشاءاللہ دین کی بات سنیں گے اور سن کے انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 ایک آتا ہے کہ یہاں کا رنگ ڈھنگ دیکھنے آتا ہے۔ نمبر 2 دین کی بات سنیں گے تو ثواب ملے گا۔
دل والے کامیاب ہے نا، تو پھر نیت صاف کر لینی چاہیے ہم لوگوں کو کہ جتنی دیر بھی یہاں بیٹھیں گے اور جتنی بھی بات سنیں گے، نیت میں یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرما اور اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ یقین جانے باتیں بہت کہنے کی ہے، بہت سننے کی ہے، موضوع کس موضوع پہ بات کریں، اسلام معاشرہ کا جلسہ ہے، جلسہ سیرت نبی بھی ہے۔ اور مزید دیکھیے مدرسہ اور مسجد کا مسئلہ ہے تو ایک دینی علم کی بات ہو جائے، مدرسے کی اہمیت پہ بات ہو جائے، تو عزیز محترم مفتی مرغوب الرحمان صاحب انشاءاللہ اس کی بھی کچھ باتیں ہوں گی۔ میں نے قرآن پاک کی شروع کے ایک سورت میں جو سورۃ العلق ہے اس کے شروع کی 5 آیتیں تلاوت کی ہے۔ میں نہ تو اس کے مفہوم پہ سو میں جانے والا ہوں، نہ تو آپ کو ترجمے کے ساتھ تشریح بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم تمام سب سے پہلے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ تمام مذہبی درود پڑھیں۔ محترم حضرات، ابھی جیسا کہ شاعر اسلام حضرت ناظم صاحب نے بہت اچھے انداز میں نعت بھی پڑھی، میرا دل چاہ رہا تھا، میں کوئی شاعر نہیں ہوں لیکن میں اپنی جتنی بھی بات کہوں گا تو میں نے حمد لکھی ہے، میری خود کی لکھی ہوئی ہے، اور کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی، لیکن شوق اور جذبہ اس لیے میرا بڑھ رہا ہے کیونکہ حضرت خالد صاحب موجود ہیں۔ میں نے منظوم کلام لکھنے کی کوشش کی ہے، منظوم کسی ایک خاص چیز کو مد نظر رکھ کر بالخصوص قرآن پاک کی آیتوں کو یا سورت کے ترجمے کو اگر بحر ردیف قافیہ میزان میں ڈھال دیا جائے تو وہ شعر ہوتا ہے اور ایسے کلام کو منظوم کلام کہا جاتا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں کہ وہ شوق ہو رہا ہے کہ میں محمد سنا دوں، انشاءاللہ بہر بہر کبھی ٹھیک سے ہوتا رہے گا۔ الہی تو اکیلا ہے، نہیں کوئی تیرا ساجی۔ ساجی ہمارا شریک کہتے ہیں لفظ ہے جو کہ اردو میں مستعمل ہے۔ الہی تو اکیلا ہے، نہیں کوئی تیرا ساجی، تو مالک کل جہاں کا ہے، نہیں کوئی تیرا ساجی، تو مالک کل جہاں کا ہے، نہیں کوئی تیرا ساجی، جہاں کے ذرے میں الہی تیری قدرت ہے، تو قدرت میں اکیلا ہے، نہیں کوئی تیرا ساجی، شجر میں حجر میں تو بحر میں تو قمر میں تو فضا میں تو فلک میں تو نہیں کوئی تیرا ساجی۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ کا ترجمہ ہوا ہے، ایک شعر کے اندر مختصر ترجمہ ہوا ہے، سماعت فرمائے۔ احد بھی تو صمد بھی تو الہی، لم یلد بھی تو ولم یولد بھی کوئی ہے، نہیں کوئی تیرا ساجی، ولم یولد
انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، لطف ملے گا. جزا کے دن کا تو مالک بخش دینا میرے مولا، الہی خاص رحمتی ہو نہیں کوئی تیرا ساجی، عبادت دکھا دے سیدھا مجھ کو، چلا دے ان کی راہوں پر، کرم جن پر ہوا تیرا نہیں کوئی تیرا ساجی، غضب جن پر ہوا خدمت میں ہے، اس میں سب آمین کہہ دیجئے گا بعد میں. الہی معترف ہوں میں کہ عاصی اور خاطی ہوں، نفس کو دے بخش مولا نہیں کوئی تیرا ساجی، الہی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھے ان بڑے شاعروں کے سامنے ترنم کے ساتھ میرے حمد کو سماعت کیا، میں شکرگزار ہوں. اب میں اپنی چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں امید کے ساتھ کہ آپ تمام بغور سماعت فرمائیں گے. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو سیرت کے تعلق سے، سیرت کے حوالہ سے ایک بہت بڑا واقعہ آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں ہے، اور ابھی چند دن پہلے بھی چھوٹا سا پروگرام ہوا، میں نے وہاں بھی بات رکھی تھی. یہاں ایک واقعہ ہے جو میں نے قرآن پاک کی سورۃ العلق کی 5 بڑی آیتوں کو، مشہور آیتوں کو میں نے تلاوت کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے، عبادت کرتے، ایک دن اچانک عجیب غریب واقعہ پیش آیا. واقعہ یوں کہ ایک اجنبی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ پڑھیے اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں. انہوں نے پھر 2 بار یہ الفاظ کیا پڑھی، تو آپ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. اصل میں اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل صاحب السلام تھے، انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو پھر آپ صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آگے کی 5 آیتیں پہلی نازل ہوئی.
تو میں نے کہا تھا کہ میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، اس کے معنی مفہوم پہ اتنا نہیں جا کر کے اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے ہمیں اور آپ کو، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ 5 آیتیں نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر جب اپنے گھر آتے ہیں تو گھر آنے کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی زوجہ محترمہ سب سے پہلے والی ہے، آپ ساسرا کے کہا زنبیلونی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو حضرت بی بی خدیجہ نے کہا کہ آج کل کی بیویاں ہوتی تو پتہ نہیں پریشان ہو جاتی، لیکن بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ تو بہت نیک ہیں، آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ اطمینان رکھیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات خاصہ جو کہ پہلے بھی تھی، بی بی خدیجہ نے ان صفات کا حوالہ دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود آپ نے کمبل اڑانے کی بات کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں تھوڑی تسلی ہوئی، وہاں سے سلسلہ چل پڑتا ہے، اور سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے اور اللہ کے طرف سے حکم آتا ہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک آپ غار حرا کے اندر یہ عبادت کر رہے تھے، یہ آپ کی خاص عبادت تھی جو آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ صرف آپ عبادت کرنے سے اس کے لیے آگے یہ کرنا ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے، اور جو شرک و خرافات اور تمام قسم کے گناہوں میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو دین کی دعوت دی جائے، ایک اللہ کی طرف بلایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ایک گھاٹی کے پاس مکہ والوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس گھاٹی کے پیچھے ابھی ایک دشمنوں کا لشکر اور بڑے جراح قسم کے لوگ کھڑے ہیں ہتھیار لے کر کے، اور ابھی تمہارے پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو مکہ والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو امین ہیں، آپ صادق ہیں، امانت دار ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہوئے آئے ہیں، آپ جھوٹ رپورٹ دے ہی نہیں سکتے، آپ غلط بیان کر ہی نہیں سکتے، اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس گھاٹی کے پیچھے ہمارا دشمن کھڑا ہے تو آپ کی بات کو ہم مان لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو پھر کان کھول کے سن لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور سارے جہان کا رب ایک ہی ہے، ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے، ایک رب ہے، ایک رحمان، ایک رحیم ہے، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات اقدس ہے جو ساری کائنات اور ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ یہ حبر، یہ عزا، یہ بنا کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بے بنیاد چیزیں ہیں۔ مکہ کے لوگوں کا سننا تھا کہ پہاڑ گرم ہو گیا، اور ایسا گرم کہ ابو لہب نے دھتکار کے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد کیا تم نے ہمیں پاگل سمجھ لیا؟ کیا تم ہمیں نادان سمجھتے ہو؟ اور ہم نے جس آبا و اجداد کی دین پہ قائم رہ کر کے کامیابی حاصل کی ہے، آج ہمیں اپنے آبا و اجداد کی دین سے ہٹنے کے لیے کر دو، اسی کام کے تم نے بلایا تھا۔ اور کسی نے نعوذ باللہ پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، اور کسی نے دیوانہ کہا، اور کسی نے گالیاں بولی، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے لوگ وہاں سے چلے گئے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پہ لگے رہے اور چلتے رہے. اور سیرت پڑھنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے آپ کو تکلیف دی گئی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دین کے خاطر جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے کسی اور نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی. اسی دین کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا طلاق ہوا ہے. اسی دین کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو پتھروں سے مارا گیا ہے. اسی دین کے خاطر خانہ کعبہ کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں گمچھا لگا کر کے رسی لگا کے کھینچا گیا ہے. اور اسی دین کو بچانے کے لیے اور اسی دین کی دعوت کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بوجھ اونٹ کی رکھ کر کے آپ کے جسم کو بدبودار بنانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن وہی بات ہے نا پیدام سلطان پور یہ دین تو بھائی باپ دادا کی نسل سے آیا, ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے. دین بڑی مشکل سے آیا ہے. وہ بلال کی ہسٹری, وہ صدیق اکبر کے حالات زندگی اور وہ تمام صحابہ کرام کے حالات کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کو اس دین کے خاطر مارا گیا, لعان کیا گیا اور پیٹا گیا, ہر قسم کی تکلیف پہنچائی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ, پاگل, جادوگر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا. طائف کا وہ منظر ہے, چاہے اسی دین کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لعان کیا جاتا ہے کہ خون سر مبارک سے نکل کر کے پیر تک آ جاتا ہے. فرشتے آ جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ آپ حکم تو کریں, یہ دونوں طرف کی پہاڑیوں کو ملا کر کے ان تمام لوگوں کو پیس دیا جائے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر یہ نسل جو اب موجود ہے اگر یہ دین قبول نہیں کرتا ہے, اگر یہ اللہ کو نہیں مانتا ہے, یہ ہمیں رسول تسلیم نہیں کرتا ہے, دین کو سچا کر نہیں مانتا ہے, انشاءاللہ مجھے اللہ کی طرف سے امید ہے کہ ان کی نسلیں دین قبول کرے گی اور نماز والا بنے گا, ایمان والا بنے گا, رسول والا بنے گا اور سچا ایک اللہ کو ماننے والا بنے گا. ان کی نسلوں سے مجھے امید ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا نہیں کی. محترم بزرگ اور دوستو, سیرت کی ہسٹری اتنی زبردست اور اتنا زبردست معیاری ہسٹری اور تاریخ ہے جو ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے. بہت کچھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ وقت بھی آتا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے آپ کو جادوگر سے تشبیہ دی اور کہا کہ اگر آپ واقعی رسول ہے اور سچ ہے تو آسمان پہ چمکتے ہوئے چاند کے تو ٹکڑے کر کے بتاؤ. میں مختصر بتاتا چلتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت آتا ہے کہ آپ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں. سن لیجیے پوری دنیا والوں, تم نے اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونا دیا ہوگا, تم نے اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے مٹی کے کھلونے دیے ہوں گے, تم نے اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے پلاسٹک کے کھلونے دیے ہوں گے. اور ہر زمانے میں بچوں کو کھیلنے کا کوئی نہ کوئی سامان ہوتا ہے. یہ حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے, یہ عبد المطلب کا پوتا ہے, اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیا جانتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھیلنا چاہا ہے تو سمندروں میں ان کے تو غلام کھیلے ہیں. ان کی غلاموں نے تو دریا پر جو راستہ بنا لیا, 10 کے دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیا گولا ہم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہا ہے تو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے تو ٹکڑے کر کے کھیلا ہے, اور جب چاہے تو سورج کو ڈوبا ہوا سورج کو پلٹایا ہے. یہ ہے وقت اللہ کا یتیم جو کھیلنے پہ آتا ہے تو سورج سے کھیلتا ہے, جب کھیلنے پہ آتا ہے تو چاند سے کھیلتا ہے, جب کھیلنے آتا ہے تو فضاؤں سے کھیلتا ہے, اور جب کھیلنے آتا ہے تو زمین سے کھیلتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمہ ہے, معجزہ ہے. مجھے واقعی یاد آ رہا ہے, سیرت کی بات آ گئی, میں کہتا چلوں. رکانہ ایک پہلوان تھا, رکانہ ایک پہلوان ہے جو دعوے کرتا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں, سچے رسول ہیں تو میدان میں مجھے شکست دینی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے, میں تو پہلوان نہیں واللہ, لیکن اگر میرے کشتی کی وجہ سے ایک بندہ ایمان والا بن جائے گا, ایک بندہ مسلمان بن جائے گا, ایک بندہ اگر نماز والا بن جاتا ہے, ایک بندہ اگر جنت والا بن جاتا ہے, جہنم سے بچنے والا بن جاتا ہے, میرے اندر وہ حوصلہ وہی مدینے میں کے ساتھ کشتی لڑوں. اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ لڑیں. رکانہ کو 2 دفعہ چیک کیا ہے. یہ میں نبی کی بازو کی طاقت اور کرشمہ ہے. وہ رکانہ جو پورے عرب میں
شکست نہیں دیا ہے، آج تک مجھے کسی نے چیت نہیں کیا ہے، آج تک مجھے کسی نے ہرایا نہیں ہے، میں نے آج دیکھ لیا ہے عبداللہ کے اس یتیم لڑکے کو کہ جس کے دائیں ہاتھ جتنی طاقت ہے اس کی طاقت اس کے بائیں ہاتھ میں بھی ہے۔ واقعی آپ سچے نبی اور صاحب قبول کر لیتا ہے، یہ میں نبی کا کرشمہ ہے، یہ میں نبی کا معجزہ ہے۔ ہزاروں میل دور آپ کا خلاف سازش ہو رہی ہے، جا کے زہر دیا جائے نہ تو خنجر پھوڑ دیا جائے۔ وہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کام سے آیا ہوں، اس کام سے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جو تم نے ہزاروں میں دور بیٹھ کر کے میرے خلاف سازش کی تھی اور اس سازش کے تحت تیرے آستی میں چھپا ہوا خنجر میں دیکھ رہا ہوں، بتاؤ وہ کس نے لے کے آیا ہوں؟ وہ حقہ بکرا رہ گیا کہ چاہے جو میرا دوست تھا ہم سے مشورہ کرنے والا یا پھر میں تھا؟ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ پتا چلا کہ آپ سچے نبی ہیں، اس یہی وجہ ہے کہ آپ کی طرح نزدیک مسعود ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، آپ کے کامل و مطاقتی کا ہزار بیر ان کی باتوں کو بھی آپ سن رہے ہیں۔ دنیا والی اگر کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کی ٹیکنالوجی اور آج کی سائنس کی ترقی نے وہ کر دکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کرشمہ کو سچ کر کے بتایا۔ جب دنیا کے لوگوں نے پلاسٹک کے چند ٹکڑوں کو جمع کر کے امریکہ جو ہزار میل دور ہے، یورپ جو ہزار میل دور ہے، ان کی باتوں کو آپ کی موبائل کا بتا سکتا ہے، تو وہ رب کائنات جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ جو زمین کا مالک ہے، وہ جو آسمان کا مالک ہے، وہ ارض السما کا مالک ہے، جو شجر کا، جو حجر کا، جو پہاڑ کا، جو دریا کا، جو ساری کائنات کا مالک ہے، کیا آپ نے نبی کو دور کی بات نہیں سنا سکتا ہے؟ یقیناً سنوا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی سنتے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیٰ معجزہ ہے۔ سیرت کی حوالے سے میں تھوڑا اور بولنا چاہتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے کے جاتے ہیں، مکہ کے لوگوں نے جھٹلا دیا، اتنے بڑے جھوٹ 40 دن کا سفر ہے مسجد اقصیٰ جانے کے لیے، اور یہ کہا کہ میں نے عمل بھر میں مسجد اقصیٰ کا مشیر کیا ہے، میں نے فلسطین بھی کیا ہے، میں نے بیت المقدس بھی گیا ہے، اور میں نے ساتوں آسمان کو کراس کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آیا ہے۔ یہ ناممکن والی بات ہے۔ تو کسی کافر نے سوال کر دیا اچھا بتائیے مسجد اقصیٰ کے اندر کتنے کھمبے لگے ہوئے ہیں؟ اب کوئی آدمی جاتا ہے کسی کا کھمبا تھوڑے گنتی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ نے سارے حجاب کو ہٹایا، سارے پردے کو ہٹا دیا، اور مسجد اقصیٰ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ کافی حضرات جو سوالات کر رہے ہیں آپ سب دیکھ کے جواب دے رہے ہیں۔ یقین جانیے میں نے کہیں پر اس بات کو پڑھا تھا ایک مرتبہ کہ انسان جب سمندر کے کنارے پہ جاتا ہے تو ان کی یہ جو آنکھیں ہیں نا صرف 50 کلومیٹر ہی کام کر سکتی ہے، اس کے آگے کی چیز اس کو دکھائی نہیں دے گی، اور یہ 40 دن 45 دن کا سفر کی دوری ہے فلسطین کا وہ حصہ جہاں مسجد اقصیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کا کمال ہے، اور یہ کمال کسی اور انسان کا ہی نہیں ہے، چاہے وہ جنات ہو یا وہ فرشتہ ہو یا وہ انسان ہو، یہ تمام کے تمام کمالات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایسے نبی کے ہم امتی ہیں اور ایسے نبی کے ہم ماننے والے ہیں، اس کے باوجود الذلیل خوال اگر ہو رہے ہیں تو ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر ہو رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں نے آپ کو کیا ہے، میں نے احادیث کے بارے میں کہہ دیا، اور تھوڑا بولتا چلو ایک اور معجزہ آگے بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ سیرت کا بھی جلسہ ہے، وہ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، برا کہتا ہے، جا انسان سوچ نہیں سکتا ہے، جا ہی نہیں سکتا ہے، برا کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ آتے ہیں، وہاں سے پہلے آسمان پر جاتے ہیں، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں، اور جا کے بعد جبرائیل علیہ السلام بھی رک جاتے ہیں، اب اس بس کی بات نہیں آگے جانے جانی ہے۔ یاد رکھیے یہ انسان کا ہی کمال ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کمال ہے کہ جہاں انسان کی پہنچ ہوتی ہے وہ نوری مخلوق بھی نہیں جا سکتی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میرا اس کا واقعہ بول رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ راکٹ اتنا تیز بھاگا ہے، سونامی کے لہریں 1000 میل کے رفتار سے آ سکتا ہے، آنکھوں کی رفتار لاکھوں میل مربع کی رفتار سے یہ روشنی آگے جاتی ہے۔ چاند اور سورج کی روشنی 8 منٹ 8 سیکنڈ
سیکنڈ میں زمین پہ آتی ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ کرشمہ و معجزہ دیکھیں. آپ بستر سے اٹھتے ہیں, مسجد اقصی جاتے ہیں, تمام بڑے کے نبیوں کی امامت کرتے ہیں, وہاں سے پہلے اور دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان, اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ تشریف لے کے آتے ہیں, نماز کا ہدیہ اس امت کے لیے لے کے آتے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستوں, جب واپس آئے تو وضو کا پانی خشک نہیں ہوا ہے, گھر کی کنڈی ہل رہی ہے اور بستر ابھی تک گرم ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اگر کوئی نبی کسی پرندے کو مٹی کا بنا کر کے اس میں پھونک دے وہ اڑ جاتی ہے. اگر کوئی نبی کا یہ معجزہ ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ میں عصا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو زمین پہ چھوڑتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے. آپ وہ تمام معجزہ آپ صلی کے ذات گرامی کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا. وہ تمام کمالات ملیں گے. میرے محترم بزرگوں دوستوں, میرے ہاتھ میں پرچی بھی آ گئی, وقت کم ہے. وہ بہت باتیں سنانے کے لیے بہت ہے, کہنے کے لیے بہت ہے, لیکن یہ وقت بھی واقعی وقت نہیں ہے, لیٹ ہو جائے گا. لیکن بہرکیف سیرت کے تعلق میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں, خدا کی قسم کھا کے بول کے جاتا ہوں میں, یہ میرا یہ لکھاؤں گا میں نے ان جگہوں پہ کھیلا کھیلا بھی ہے. میرا بچپن بھی ادھر گزرا ہوگا, کبھی ادھر گزرا ہے. میں اسی زمین پہ قسم کھا کے بولتا ہوں میرا پیچھے بچپن ہے کہ اگر مسلمان چاہتا ہے کہ دوبارہ وہی عزت ہو ہماری وہی سربلندی ہو, ہمیں پھر کامیاب ہونا ہے, ہمیں پھر اس میں کوئی حاصل کرنا ہے. یاد رکھیے وہی اللہ ہے, وہی نبی ہے, وہی قرآن ہے, وہی دین ہے, وہی اسلام ہے, وہی ایمان ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو ایمان کے اندر, ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ جذبہ, وہ قوت, وہ ایمان طاقت نہیں ہے جس اسلام پہ چل کے صحابہ کرام اور بزرگان دین اور اولیاء کرام اور بڑے بڑے سلاطین نے کامیابی کی منزل کو پایا. ہم اس اسلام سے کوسوں کی شہر ہیں. ہماری تہذیب, ہمارا کلچر کیا ہو گیا؟ ارے کس تہذیب و کلچر میں جی رہے. اسی کو اللہ اقبال کسی زمانے میں کہا تھا کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم مسلم موجود, وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں غلود, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں غلود. یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرما یہود, یہ تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. آج کہنے کو ہم پٹھان ہے, آج کہنے کو ہم سید ہے, آج کہنے کو ہم بڑے خاندان والے ہیں, آج کہنے کو ہم بڑے پیسے والے ہیں, آج کہنے کو ہم پھلا ہے, ٹکا ہے, یہ ہے, وہ ہے. ارے اپنے گربان کو دیکھو, اپنے گربان کو جھانک کے دیکھو, کیا وہ ایمان تمہارے سینے میں موجود ہے جو صحابہ کرام میں تھا؟ کیا وہ ایمان تمہارے سینے میں موجود ہے جو جنید بغدادی کے پاس تھا؟ کیا وہ ایمان تمہارے سینے میں موجود ہے جو خواجہ معین چشتی کے سینے میں موجود تھا؟ کیا وہ ایمان تمہارے سینے میں موجود ہے جو بڑے بڑے اولیاء کرام اور مسلمانوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ جب چاہے, جیسا چاہے اور جس طریقے سے چاہے کامیابی کی منزل کو پا لیا؟ کیونکہ وہ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں من کان للہ کان لہ, جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب وہ اللہ کے ہو کہتے تو اللہ ہمیں سب کامیابی دیتا چلا گیا. میرے محترم بزرگوں دوستوں, ہمیں بھی اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے امریکہ والوں کی, یورپ والوں کی, جرمن والوں کی, اسپین والوں کی, انگلینڈ والوں کی اور ساری دنیا والوں کی ترقی ان کے نظریے کے حساب سے ہو سکتی ہے, لیکن مسلمانوں کی ترقی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کے ذریعے ہو سکتا ہے. یعنی کہ مومن پکا ہوگا تو یہی سربلند رہیں گے, یہی کامیاب رہیں گے. مسلمان امریکہ کے اور یورپ کی ترقی کو نہ دیکھے, اگر ترقی دیکھنا ہو تو قرآن اٹھاؤ, حدیث اٹھاؤ, یہ آپ کو بتائے گا, ہمیں بتائے گا کہ تمہاری ترقی کا راز کس میں مثبت و کام بنا چکی ہوئی ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں, ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسی راستے پہ چل کے کامیابی حاصل کریں. وقت کم ہونے کا بڑا چاہتا 2-3 منٹ ایک اور وقت مانگتا ہوں میں ناظرین صاحب سے. میں نے 2 حدیث پڑھی تھی, ایک طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کے ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے عظیم مفتی مردود اور ہمارے ساتھ کسی پر کوئی بات کرے, لیکن میرے ذہن میں 2-4 باتیں ہیں. وہ کہنا ہے کہ تمام اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ تمام مرد عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے.
تمام ہے. اور آج کل تو یہ کہانی بن گئی ہے کہ گیا تو کیا جو مدرسہ پڑھنے گیا بس اسی کے ذمہ میں. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی ایمان والا ہے، جو بھی مسلمان ہے، تمام پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. اور اتنا علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے جس سے حلال حرام کی انسان تمیز کر لے، فرق محسوس کر لے. یہ ہمارے اندر آنی چاہیے. اگر یہ ہمارے اندر نہیں آئے گا تو یاد رکھیں علم وہ چیز ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ ٹو ویلر اسٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی چلانے سے پہلے آپ کو گاڑی کا پورا سسٹم معلوم کرنا ہوگا. گاڑی اسٹارٹ کیسے ہو رہی ہے، چلے گی کیسے، کب اسٹارٹ لینا ہے، کب کلچ لینا ہے اور کب بریک لینا ہے. جب تک یہ سارا سسٹم معلوم اس آدمی کو نہیں ہوگا، اگر وہ گاڑی میں بیٹھ رہا ہے یہ بات یہ مارے گا پہلے دو چار مار دے گا. تو اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اسی طریقے سے ہم سب مل کے ایک اسلام کی گاڑی پہ سوار ہیں. اور جب تک کسی کے جس میں ہم چلتے ہیں اس کا سارا علم یا موٹی موٹی باتیں اگر معلوم نہ ہو تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ مسلمان الحمدللہ اگر ہم اسلام پہ چلنے کا طریقہ نہ سیکھیں تو میرے بھائیوں پھر کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے. مطلب نماز ڈھنگ سے نہیں ہوگی، روزہ کا علم نہیں، روزہ ڈھنگ سے نہیں ہوگا، حج کرنے کے لیے کیا ہے، حج کیسے کرنا چاہیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، صدقہ خیرات کرنا کیسے کرنا پتہ ہی نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے. میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس دین کو، یہ دین جیسے پہلے غالب تھا، اللہ کو جب تک منظور یہ دین غالب ہی رہے گا، لیکن اپنے نسلوں کی حفاظت کرنی ہے. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بھائی اپنے بچوں کو اگر فتنوں سے اور ابتداء سے بچانا چاہتے ہو تو مدرسوں کا اور مکتبوں کا جال پھیلا دو، مدرسوں کا نظم کرو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں اپنے آل اولاد کی ارتداد پر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. مطلب یہ مدرسے رہیں گے، مکتب رہے گا تو ان سے یہ پاور ہاؤس ملتا رہے گا، یہ پاور ہاؤس ہے علم کا. اور بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ جس بھی ڈپارٹ میں جائے گا، جس میدان میں جائے گا، یہ اپنا ایمان بچا کے رہے گا. سود نہیں لے گا، اسے پتا ہوگا کہ سود لینا جو ہے ناجائز، رشوت نہیں دے گا، غلط کام نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا. اس لیے پہلے دین آنا چاہیے. جب دین آئے گا تو انشاءاللہ وہ جہاں ملے گا. ڈاکٹر بھی بنے گا تو پہلے وہ دیندار ہوگا. جب دیندار ہوگا تو ایسے نفرت دیکھے گا اور کہے گا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ پاک اللہ شفا دے گا. اور اگر اس کے بعد دین نہیں ہوگا تو کیا کہے گا، ارے گھبراؤ ایسی دوائیں دے رہا ہوں، ارے کوئی مائک کا ٹھیک ہونے سے روک ہی نہیں سکتا ہے. جب دیندار نہیں ہوگا تو ڈاکٹر کا جملہ یہ ہوگا، اور جب دیندار ہوگا تو دوائی دینے کے بعد کیا کہے گا، اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ اللہ سے دعا دے گا. یہ ایک دیندار ڈاکٹر میں اور بے دیندار ڈاکٹر میں یہ فرق آ جائے گا. تو ان مدرسوں کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں. یہ گاؤں میں مدرسہ ہو گیا، گاؤں والوں کے نعمت عظمیٰ ہے. اس کی ترقی کے لیے ہم آپ مل کے جو بھی کر سکتے ہیں ہر حال میں کرنا ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ حافظ الخالق کا مدرسہ ہے، یہ اس کا مدرسہ. میں تو کھل کے بولتا ہوں، مسجد مدرسہ کسی کے بات کی جگہ نہیں ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ذریعہ سبب آپ بن گئے ہیں. میرے ذریعے سے ایک مسجد بن گئی، میرے ذریعے سے ایک مدرسہ بن گیا، میرے ذریعے سے کوئی اور ایک نیک کام ہو گیا. لیکن اتنا جانو کہ اصل میں اللہ کا کام ہے، یہ تو ذریعہ سبب ہے. اگر کچھ دینا ہو، ملنا مدرسہ چلانے والی ارے اس کا تھوڑے، وہ اپنے گھر کے لیے تھوڑے کر رہا ہے، وہ دین کے لیے کر رہا ہے یار. اس لیے ہمیں کرنا ہے اس کے لیے، ہم اس کے لیے نہ کریں، ہم دین کے لیے کریں. اور جو بچے پڑھ رہے ہیں اس کا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، ان کے لیے کر رہے ہیں ہم. کیوں جانے کہ خالد صاحب کا مدرسہ ہے، کیوں جانے کہ منیر صاحب کا مدرسہ ہے، کیوں جانے کہ فلاں مولوی صاحب کا مدرسہ ہے. ارے ہم یہ جان کے اس مدرسے کے لیے کوشش کریں گے کہ یہ مہمان رسول کا مدرسہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں گے ہم بچے.
یہاں پر فقہ سیکھے گا یا حدیث سیکھے گا یا علم دین سیکھے گا اسلام سیکھے گا ایمان سیکھے گا اللہ کو پہچاننے والا بنے گا تو ہم اس کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے کریں گے کسی کا جان کے نہیں کر رہے تو اسی لیے اگر من میں کسی کی خلش ہو من میں کسی کا اطمینان نہ ہو تو میں کہتا ہوں دل کو صاف کر لو جو بھی کام کرو وہ اللہ کے لیے کرو آدمی کے لیے نہیں کرنا اللہ کے لیے کرو 1 روپے نہیں دیتے تو اللہ کے لیے کو دیکھے تو ٹھیک کو نہ دے کو نہیں دیکھتا تو بھی ٹھیک جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اس کو پھر ضرورت نہیں ہوتی کہ کیا ہمیں دنوں پیسہ نہیں رکھے کے رکھ لے مون نام نہ کو تو بابو اپنا نہیں بولے جلسہ اللہ تعالیٰ سے بلا میں نہیں کریا کہ ہمیں اسے جاتا خدا کی قسم جو آدمی ایسا سوچتا ہے آپ 100% اس کے لیے گواہ دے سکتے ہیں کہ اس آدمی کے دل میں اخلاص نہیں ارے اعلان ہو گیا مدرسے جلسہ تو آ جاؤ نا مدرسے کی امداد کے تعاون کے لیے آئے جھولا پھیلا کے دو نا یہ اس کا نہیں ہے یہ سب کا ہے یہ پوری امت کا مسئلہ ہے اس کی بیٹی بگڑ گئی اس کا بیٹا بگڑ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کہا کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر کہ تم بہتر امت ہو تم نیک کاموں کے بارے میں کہتے ہو حکم کرتے ہو برے کاموں سے روکتے ہو یہ امت ہر آدمی دائی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ میں سنا رہا تھا تو اس واقعے سے یہ سبق میں دیکھ کے میں جا رہا ہوں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور مشہور ہے ہم نے خود اجازت کی ہو ہم کرنا یاد رکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پیارے نبی ابھی دین کی دعوت آپ پہلا جنہوں سنیے گا آپ لوگ بھی پوری دین کی بات کہ آپ نے نہیں ملی آپ کو 23 سال میں آپ نے قرآن نازل کریں گے جب پورا قرآن کا علم آپ کے پاس آ جائے گا تب محلے میں جائے گا پھیلانے کے لیے نہ پہلی آیت نازل ہوتی حکم ملتا ہے آجا مکہ کی گلی ہو یا کوئی جوا کھیل رہا ہے کوئی بیٹے کو زندہ دفن کر رہا ہے اور یا کوئی گالیاں بول رہا ہے اور ہمیں کعبہ کہا 300 سال تک لگتی ہے آئیے یہ کام کیجیے یہ میدان ہے کام کرنے کا تو صاف پتہ چلتا ہے کہ پورا علم حاصل کریں گے تبھی دین کا کام کریں گے یا دین کا کام پھیلانے کا صرف اور صرف بولو کا کام ایسا نہیں ہے اسے کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے کام کرنے کے لیے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جب میرے پر پورا قرآن نازل ہوگا جب پوری باتیں آ جائیں گی تب میں جاؤں گا تو بڑا مسئلہ بگڑ جاتا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان بات چھوٹی حالانکہ بات چھوٹی ہے سماجی بات ہے ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو آج کی جو حالات ہے خصوص میں کیونکہ سماج سے جڑا رہتا ہوں میرے پاس وقت کم دیا گیا تھا پھر بھی کیا کروں باتیں صرف ہر بات اہم لگتی ہے یہ جان لیجیے جو آج جو حالات ہیں نا اس وقت اللہ کی قسم قرآن ہاتھ میں لے کے کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس وقت صرف عوام علماء میں کام چھوڑ دیتے کہ نہیں یہ سب کام علماء کا ہے میں کہتا ہوں کہ 20 سال کے بعد برما میں جو واقعہ پیش آیا 2 سال پہلے کروڑ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے اوپر رحمت نازل ہو گئی قبر پر اللہ نور سے منور فرمائے انہوں نے آج سے تقریباً میں نے تاریخ جوڑا 60 سال پہلے نوجوانی کے عالم ہے مولانا جب برما گئے تھے وہاں کی حالات کو پرکھ کر کے جبھی کہہ دیا تھا کہ اگر یہاں کے لوگوں نے آنے والے نسلوں کام نہیں کیا تو بہت قریب وہ واقعہ وہ وقت آ سکتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کا جینا دو مولانا 60 سال پہلے گئے تھے اور مولانا 31 دسمبر 1999 دن جمعہ کو انتقال فرما گئے ٹھیک ہے مولانا جب پیشن گوئی کی تھی مولانا نوجوان کے عالم میں تھے جب برما کا واقعہ پیش آیا ہے مولانا اس سے 19 سال پہلے انتقال فرما گئے تھے لیکن مولانا کی ایک بات کتابوں میں ہوئی ہے وہ 2016 اور 17 میں ایک ایک لفظ پورا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں آنے والے نسلوں کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا نا خالی کھانے پکانے اور اسی میں رہ گئے نا تو خدائی قسم 10 20 سال 40 سال کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر نام ہوگا عبد الرحمن اور نفیس بھی ہوگا اور طلحہ بھی ہوگا فاطمہ بھی ہوگا خدیجہ بھی ہوگا سب ہوگا لیکن ایک ایمان والا ڈھنگ کا کوئی نہیں بنے گا
اس لیے ان نسلوں کو بچانا اور ایمان والا بچانا ہے، تو ایسے مدرسوں کی اور مسجدوں کی تعمیر بھی کرنا ہے، اس کا تعاون بھی کرنا ہے، اور اس کو ہر حال میں اس کو بڑھانے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ علماء کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، میرا ایک ہی روپے لگ جائے، خود گھس کے کام کرنا اور اپنا کام اور دین کا کام اللہ کا سمجھ کے کرنا۔ انشاءاللہ ضرور اللہ آئے گا کامیابی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بقیہ باتیں رہ گئی ہیں، میرے حضرت مولانا فوزی صاحب سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی موقع ملے گا کہ آگے تو سیرت کی میں نے دو چار باتیں پھر کہہ دی ہے، اور بھی کچھ باتیں ہیں قرآن کے تعلق سے، اور بھی بہت سارے، انشاءاللہ آگے پھر کبھی موقع ملا تو پھر کچھ اہم باتیں سامنے آئے گی، ورنہ انشاءاللہ آتے رہتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس مدرسہ کو لے کے آگے بڑھے اللہ تعالیٰ سب کے اندر حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، طاقت قوت عطا فرمائے، اور حالات کو آپ سے کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر کسی قسم کی گستاخی ہو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہمارے بیچ بھائی نفیس صاحب کیا ہی اچھے انداز میں تقریر کر رہے تھے۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ پوری رات ان کا بیان سنتا رہوں، لیکن کیا کروں، تقاضے سامنے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو بالکل مختصر سے وقت میں بلایا ہے، اور سامنے کھانے کا بھی پروگرام ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اب میں کسی تاخیر کرتے ہوئے، کسی تاخیر تمہید کے میں اب بیان کو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب ہمارے بیچ مدرسہ ناصر العلوم دلشاد پور کے قاری عمر علی صاحب نعتیہ کلام پیش کریں گے، گنگنائیں گے مختصر سے وقت میں، بہت کم وقت میں۔ اس کے بعد مانے جانے ہمارے خصوصی مہمان دارالعلوم کٹھیار لطیفی کٹھیار کے استاد مفتی مرحوم صاحب قاسمی مہمان خصوصی بہت ہی اچھی انداز میں اچھی تقریر کرتے ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ پروگرام ختم ہوگا، پھر کھانے کا نظم ہوگا۔ اب ہمارے بیچ قاری عمر علی صاحب نعتیہ کلام پیش کریں۔